السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آخر موت کی آغوش۔ امید کرتا ہوں پہلی تمام ویڈیوز کی طرح آپ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، اور اگر آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسلامی معلومات کے لیے، وظائف اور دعاؤں کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، اور نیو اپڈیٹ کے لیے، نیو ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سورۃ کہف کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کہف کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، سماعت فرمائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورۃ کہف کی تلاوت کی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور ایک بادل ان کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا، یعنی بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور ان کے گھر پر اس نے آ کر سایہ کیا۔ تو اس صحابی نے اس کا ذکر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کیا، تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیاتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ہمیشہ محفوظ رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی کے اندر دجال آئے گا تب بھی اس سے محفوظ رہے گا، اور اگر مر جائے گا تو اگر مرنے کے بعد بھی دجال آئے گا تو اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی، قیامت کے دن زمین اور آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ اور جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے، درمیانی دن ہے، ان دنوں کے اندر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز سورۃ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، یعنی پورے ہفتے کے اندر وہ کسی بھی فتنے کے اندر، کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں گے۔ اس کے بعد علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ ادائیگی قرض کے لیے بہترین ہے۔ اگر اسے قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھا جائے تو بہت ہی مفید ہے، اور اگر دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے پڑھی جائے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اور جس شخص کے گھر کے اندر غربت ہے، اگر وہ شخص اس صورت کو پڑھے تو اس کے گھر سے غربت جاتی رہے گی، اور اگر کسی ظالم سے نجات چاہتا ہے تو اس صورت کی تلاوت کرے
تو انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے، اس سورت کی برکت کی وجہ سے اس ظالم کی ظلم سے نجات حاصل کر لے گا۔ اور جس عورت کا حمل نہیں ٹھہرتا، حمل ضائع ہو جاتا ہے، اس شخص کے لیے یہ صورت بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے جو شخص نماز جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لے، یعنی سچے دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ پڑھ لے، اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور خلاصی قرض کے لیے، یعنی قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اور جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے، اس وقت تک ہر جمعے کو یہ صورت پڑھتا رہے۔ اور اس کے بعد جس عورت کا حمل نہیں ٹھہرتا، اس عورت کو چاہیے کہ 40 دنوں تک بعد نماز فجر اس صورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک، یعنی 11 دنوں تک لگاتار اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر مرد یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑکے، تو وہ مکان عصیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔